اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم سورۃ یوسف پڑھ رہے تھے اور سورۃ یوسف کی پہلی 24 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 25 آیت سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے والے لیکچر اگر آپ اپنا چینل پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ میں 8 کلاس ترجمۃ القرآن کی پلے لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، وہ دونوں دروازوں کی طرف، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور پھٹ گئی پھاڑ دی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے۔ وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، تو اس نے پایا، یعنی دونوں نے پایا، ٹھیک ہے، سیدہا، دونوں نے اپنے سردار کو، لدى البابا، دروازے پر، لدى البابی، دروازے پر۔ قالت ما جزاؤ، تو پھر اس عورت نے کہا، بولی، ما جزاؤ، کیا سزا ہونی چاہیے اس بندے کی، من اراد باہلک سوءا، جو بندہ ارادہ کرتا ہو آپ کے گھر آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا، الا ان یسجن، یہ کہ اس کو قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب دیا جائے۔ قال، کہا، ہی راودتنی عن نفسی، ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے پھسلانا چاہا میرے جی سے۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور ایک گواہی دینے والے نے ان کے گھر سے گواہی دی۔ ان کاد قمیصہ قد من دبر، اگر پھٹی ہوئی ہے قمیص قد من قبل، سامنے سے، فصدقت، تو یہ سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے۔ وان کان قمیصہ قد من دبر، اگر پھٹی ہے قمیص پیچھے سے، فکذبت، یہ جھوٹ بول رہی، وہو من الصادقین، اور وہ سچوں میں سے ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب قمیص کو دیکھا تو وہ پھٹی ہوئی تھی پیچھے سے، قال انہ من کیدکن، اور اس نے کہا، عزیز مصر نے، یہ تمہاری ہی چالیں ہیں، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہاری بہت چالیں بڑی ہی، فریب بڑے ہی عظیم ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چھوڑیے اس معاملے کو، واستغفری لذنبک، اور تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، انک لکنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، اور شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی، تراود فتاها عن نفسہ، اس نے پھسلانا چاہا اپنے غلام کو اس کے نفس سے، وقد شغفہا حبا، اور یقیناً نوجوان کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی، انا نراہا فی ضلال مبین، ہم تو اسے کھلی گمراہی میں دیکھ رہی ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے سنا ان کے مکر کو، ارسلت الیہن، بھیجا ان کی طرف پیغام، واعتدت لہن، اور ان کے لیے ایک جو ہے دعوت تیار کی، ٹھیک ہے جی، متکئا، واعطت کل واحد منہن سکینہ، تقیے دیے، نشست بنائی، اور سب کو ایک کو اس نے چھری پکڑا دی۔ وقالت اخرج علیہن، اور یوسف علیہ السلام کو نکلا، کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ فلما رأینہ، اور جب اس کو دیکھا، اکبرناہ، بڑے حسین و جمیل تھے، وقطعن ایدیہن، انہوں نے متاثر ہو کر ان کے حسن سے کاٹ دیا اپنے ہاتھوں کو۔ وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا بشر ملک کریم، یہ تو ایک عزت والا معزز فرشتہ ہے۔ قالت، اس نے کہا، فذلکن الذی لمتننی، یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، یہ تانا دے رہی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِي، اور البتہ تحقیق ضرور میں نے اس کو اپنی اس کے نفس سے پھسلانا چاہا، فَاسْتَعْصَمَ، مگر وہ بچ گیا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے نہ کیا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں، لَيَسْجُنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو ضرور اس کو قید بھی کر دیا جائے گا اور یہ ہو جائے گا نعوذ باللہ بے عزت لوگوں میں سے، استغفر اللہ۔ قال رب السجن احب الی، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے اللہ، السجن، قید خانہ، احب الی، زیادہ محبوب ہے مجھے، مما یدعوننی الی، اس سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن، اگر تو نے نہیں مجھے ان کے قید سے بچایا، اصب الیہن واکن من الجاہلین، تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور بن جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ فاستجاب لہ ربہ، تو رب نے دعا کو قبول فرمایا، فصرف عنہ کیدہن، تو ان سے ان کی چالوں کو دور کر دیا، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ثم بدا لہم، پھر وعدے کر دیا ان کے لیے، من بعد، اس کے بعد، ما رأوا الآیات، جو آیت نشانیاں دیکھی تھی، لیسجننہ حتی حین، لیسجننہ حتی حین، تو اللہ نے انہیں جو ہے قید کر دیا، ٹھیک ہے، میں نے یعنی قید عطا کر دی، حتی ایک مدت تک، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو قید کر دیا ایک مدت تک۔ ودخل معہ السجن فتیان، تو جیل میں، قید خانے میں 2 بندے اس کے ساتھ داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ قال احدہما،
ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرن، میں دیکھتا ہوں انگوروں کی شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر، دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزن، میں دیکھا ہوں میں نے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، تاکل الطیر منہ، مجھ اسے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، ہمیں اس کی تعویل بتائیے، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے محسن ہیں۔ قال، کہا لا یأتیکما طعام ترزقانی، ہی نہیں آئے گا تمہارے پاس یہ کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے، الا نبأتکما بتأویلہ، مگر میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعویل بتا دوں گا، قبل ان یأتیکما، ان کھانے آنے کے پہلے، ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو علم میں آپ کو بتاؤں گا یہ مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ انی ترکت ملت قوم، میں نے ایسی قوم کی ملت کو چھوڑ دیا ہے، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، بلکہ وہ آخرت کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں اپنی تقریر شروع کر دی ہے، ٹھیک ہے، یعنی موقع ملا ہے اللہ کی توحید کا ذکر کرنے کا۔ تو پہلے انہوں نے کہا کہ خواب کی تعبیر بتائیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کھانا جب ملے گا تمہیں جیل میں جو ملتا ہے تو اس سے پہلے انشاءاللہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن ابھی چند منٹ ہیں تو یہ میری تقریر سنیں۔ تو کیا کہتے ہیں، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون، میں نے ایسی قوم کی ملت کو، رستے کو چھوڑ دیا ہے، طریقے کو، جو ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت پر وہ آخرت کے انکاری ہیں۔ واتبعت ملت آبائی، میں نے تو اپنے آباء و اجداد کی ملت کو اختیار کیا ہے، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی ملت کو۔ ما کان لنا ان نشرک، ہمارے لیے یہ کوئی حق نہیں ہے کہ ہم شرک کریں، باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، من شیء، کسی چیز کو بھی، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، علینا، ہم پر، وعلی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے۔ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر، کیا الگ الگ رب معبود بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک ہی اللہ جو سب پر غالب ہے۔ وما تعبدون من دونہ، اور ما تعبدون من دونہ، نہیں تم عبادت کرتے اللہ کے علاوہ، الا اسماء، مگر چند نام ہیں، سمیتموہا، تم نے رکھ لیا ہے ان کو، انتم، تم نے بھی، وآباؤکم، تمہارے آباء و اجداد نے بھی، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے ساتھ کوئی دلیل نازل نہیں کی، ان الحکم الا للہ، تمام کے تمام حکم تو اللہ کے لیے ہیں، امارا، اس نے حکم دیے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ نہ اس کی عبادت کی جائے مگر اس کی، ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین، مضبوط دین، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحبی السجن، اما احدکما فیسقی ربہ، اے میرے جیل کے ساتھیو، اما احد، اب ان کی خواب کی تعبیر بتانے لگے، اما احدکما، رہی تم میں سے ایک کی بات، فیسقی ربہ خمرا، تو وہ جائے گا، اس کی رہائی ہو جائے گی، وہ اپنے مالک کو جا کے شراب نکال کے پلائے گا، واما الاخر، اور رہا دوسرا، فیصلب، اس کو سولی چڑھا دی جائے گی، تاکل الطیر من رأسہ، پرندے اس کے سر کو نوچ کے کھائیں گے، قضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا، الذی فیہ تستفتیان، جس کا تم فتویٰ مانگ رہے تھے، سوال کر رہے تھے، وقال للذی ظن انہ ناج منہما، ٹھیک ہے، اور اس کو کہا جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو گمان تھا کہ ان میں سے اس کو نجات ہو جائے گی، اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ کے پاس، فانساہ الشیطان، تو شیطان نے اسے بھلا دیا ذکر ربی، اپنے مالک کے پاس ذکر کرنے کا، فلبث فی السجن بضع سنین، تو کئی سال تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ وقال الملک، اور فرشتے جو ہے سردار نے کہا، انی ارا، اب یہاں پہ عزیز مصر کو، وقت کے حکمران کو جو خواب آئی ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو اپنی خواب کو بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قال الملک، فرشتے، اس نے کہا، بادشاہ نے کہا، انی ارا سبع بقرات سمان، میں دیکھتا ہوں 7 موٹی گائیں، یاکلہن سبع عجاف، کھا رہی ہیں ان کو 7 دبلی پتلی، وسبع سنبلات، اور 7 خوشے خضر سبز ہیں، واخری یابسات، اور دوسرے 7 خشک ہیں، ایھا الملأ، اے میرے سرداروں درباریوں، افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم ہے تو مجھے اس کے بارے میں خوابوں کی تعبیر، اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، اضغاث احلام، یہ تو پریشان خواب ہے، وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین، ہم ایسی پریشانی والے خوابوں کی تعویل نہیں بتاتے۔ وقال الذی نجا منہما، اس نے کہا جس نے ان دونوں میں سے نجات پائی تھی، وادکر بعد امت، اس کو یاد آیا ایک مدت کے بعد، انا انبئکم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں بتأویلہ، اس کی تعویل کی، فارسلون، مجھے بھیج دو جیل کی طرف۔ یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے میرے یار، افتنا فی سبع بقرات سمان، اس کو ساری خواب سنائی کہ مجھے اس کے بارے میں فتویٰ دیں کہ 7 گائے ہیں جو موٹی ہیں اور ان کو پتلی کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے ہیں جو خشک ہیں، یہ ساری خواب۔
لعلہم یعلمون تاکہ وہ جان لیں۔ قال تزرعون کہا کہ تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سنین 7 سال دعبتاً لگاتار، فما حصدتم جو بھی تم کاٹو فذروہ فی سنبلہ تو اس کو چھوڑ دو اس کے خوشوں میں، الا قلیلا مما تعقلون مگر وہ تھوڑا جو تم کھاؤ، ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد پھر اس کے بعد آئیں گے 7 سال بڑے ہی سختی والے قحط سالی والے، یاکلن ما قدمتم لہن تو پھر تم وہ کھاؤ گے جو تم نے اپنے آگے لیے جمع کیا، الا قلیلا مما تحسنون مگر وہ تھوڑا جو تم محفوظ کر کے رکھو گے، ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال کہ جس میں لوگ بہت خوب بارش جن کو دی جائے گی، وفیہ یعرسون اور اس میں وہ رس نچوڑ کے پئیں گے، وقال الملک ائتونی بہ اور فرشتے نے کہا فرشتے نعوذ باللہ کیا کہہ رہا ہوں میں، بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، فلما جاءہ الرسول ٹھیک ہے جس وقت وہ پیغام لینے والا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، قال ارجع الی ربک جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ تو اس سے سوال کرو، ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن کیا معاملہ تھا ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، ان ربی بکیدہن علیم بے شک میرا رب ان کی چال کو جانتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہم نے سورۃ یوسف نصف پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ باقی آئندہ سبق میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔